یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ سب سے پہلے تعریف اس لم یزل کی جس نے بساط زمیں کو بچھایا اور آسمانی چھت کو ہمارے سروں کے اوپر قائم فرمایا، اور ہمیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ درود و سلام اس روح کائنات کے لیے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جو لب ہلائے تو پھول جھڑنے لگے، جو بات سنائے تو گلشن مہکنے لگے، جو سر اٹھا کر بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کر بولے تو حدیث بنتی جائے۔ یہ ایک لرائب حقیقت ہے کہ ہم پستی کی انتہا پر ہیں، لیکن جس ہستی کے ذکر میں بیٹھے ہیں وہ بلندی کی انتہا پر ہے۔ ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اتنے ناپاک، ہماری سوچیں ناپاک، ہمارے افکار ناپاک، ہمارے حالات ناپاک، ہمارے نظریات ناپاک، لیکن جس ہستی کے ذکر میں بیٹھے گئے وہ اتنی پاک،
اتنی پاک نہ فقط خود پاک بلکہ جو ان کی گلی کا منگتا بن جاتا ہے وہ کسی پہ نظر ڈال دے رب اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ ہم یہ حیثیت نہیں رکھتے اس بے مثل آقا کی، بے مثل آل کی تعریف کے حوالے سے کچھ بھی عرض کر سکے، لیکن یہ سوچ لے کے، یہ فکر لے کے، یہ عقیدہ لے کے ہم بیٹھے ہیں وہ معصوم سی چھوٹی سی چڑیا جس نے اپنی چونچ میں آدھا قطرہ لیا تھا اور چل پڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی جانے والی آگ کی طرف، اور جا کے جل گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا پرندہ کمال کا جواب دے گیا، کہا برادری والو میں جا رہا ہوں، اپنے جسم کو جلا رہا ہوں، یہ آدھا قطرہ ڈالوں گا، یقین ہے مجھے بوجھے گی آگ تو نہیں، لیکن ایک کام ضرور ہو جائے گا کہ کل قیامت کے دن جب گنتی کرنے والا گنتی کرے گا میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ قبلہ وہ تو اہل بیت، وہ تو اپنی چونچ میں آدھا قطرہ لے کے گیا تھا، مجھے تو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی عزت کے لیے وہ آدھا قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن جب گنتی کرنے والا گنتی کرے گا ہمارا نام اہل بیت کے غرداروں میں نہیں محمد کے بچوں کے وفاداروں میں آئے گا۔ ہم یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں، ہم یہ فکر لے کے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب گنتی کرنے والا گنتی کرے گا ہمارا نام اہل بیت کے غرداروں میں نہیں محمد کے بچوں کے وفاداروں میں آئے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ تو حضور کا کرم ہے نا، حضور نے بڑی جامعیت کے ساتھ فرما دیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ بھی میں نے دیا ہے، جو حضور نے دیا ہے وہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیمانے تین ہوتے ہیں، نمبر 1 تولنا، نمبر 2 گننا، نمبر 3 ناپنا۔ آج تک کوئی پیمانہ ایسا بنا ہی نہیں ہے جو تول کر یا گن کر یا ناپ کے بتا دے کہ مصطفیٰ کی عطا اتنی۔ یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے، حضور نے فرما دی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ بھی میں نے تجھے دیا ہے، جو کچھ بھی میں نے دیا ہے میں کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، یہاں محبت کی بات نہیں کی، عشق کی بات نہیں کی، مودت کی بات کی ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کسی کی طرف دیکھا، کسی چیز کی طرف، دل نے اس کی طرف میلان کیا، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اگر اسی میں شدت آ گئی تو اسے عشق کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کے بغیر رہ نہ سکے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ گرمیوں کا موسم ہے نا، ٹھنڈے پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہم کو محبت ہو سکتی ہے، مودت نہیں، کیونکہ پانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی اور چیز استعمال کر لیں ہماری پیاس ختم ہو جائے، لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، بلکہ مودت ہے، کیونکہ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا اے محبوب آپ اعلان فرما دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی مودت مانگتا۔ یہاں فرمایا لا اسألکم، میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا۔ اب یہاں لا اسألکم یہاں کیوں ذکر کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس جیسا کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا تھا، لا اطلبکم، یہ اس جیسا کوئی اور بھی لفظ ہو سکتا تھا، لیکن لا اسألکم کیوں فرمایا؟ میں تم سے کچھ نہیں سوال کرتا۔
تو جواب دیا رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتا ہے فرش والوں سے لے کے عرش والوں تک، زمین والوں سے لے کے آسمان والوں تک، اور انسانوں سے لے کے فرشتوں تک، سارے میرے محبوب کے منگتے ہیں، منگتوں سے کیا مانگنا ہے۔ اگر سونڈ کی آواز نہیں ہے تمہاری تو آواز آنی چاہیے نا، حسینی ہو، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، پتہ چلے کہ حسانی بیٹھے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔